السلام علیکم دوستو، علماء حق کا اختلاف اہل باطل کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ عام مردے سنتے ہیں یا نہیں، بلکہ اختلاف اس میں ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قبروں میں صلاۃ والسلام سنتے ہیں یا نہیں، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے۔ بھائی، عام مردوں کی بات نہیں ہو رہی، عام مردوں میں اختلاف ہے، کچھ کہتے سنتے، کچھ کہتے نہیں سنتے۔ وہ آپ کی اپنی مرضی، جو مرضی اس میں عقیدہ رکھو، سننے والا نہ سننے والا، لیکن جمہور علماء حق کا عقیدہ یہی ہے کہ عام مردے بھی سنتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس کے معاملے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اور عین اسلام ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام اپنے قبروں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں وہاں صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، وہ سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ آئیے سنیے اہل باطل کا عقیدہ، اور پھر اس کے بعد علماء حق کا عقیدہ سنیے۔ اہل سنت والجماعت کا جو صحیح عقیدہ ہے وہ یہی ہے، آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ جس کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا، چاہے کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے، نبی، ولی، پیر، فقیر، شہید، امام، محدث، مفسر، فقیہ، عالم، جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، نہ اس دنیا کا کلام سنتا ہے، نہ پیغام سنتا ہے، نہ سلام سنتا ہے۔ کوئی سننے سنانے والی بات نہیں ہے، یہ سب ڈھکوسلے جوڑے گئے۔ تمہیں سنائیں گے روایتیں لوگ، تمہیں سنائیں گے لوگ روایتیں، یہ حدیث ہے جی میرے آقا نے کہا تھا جو میری قبر کے قریب آ کے درود پڑھے تو میں خود سنتا ہوں، تمہیں سناتے رہیں گے۔ اور مولانا حسین نیگی صاحب کا یہ بھی مذہب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر اگر سلام پڑھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے۔ یہ بھی ان کا مذہب تھا جمہور کے خلاف۔ جبکہ ہمارے شیخ کا مذہب یہ تھا، جو میرا بھی مسلک ہے، کہ جب نبی کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر سلام پڑھا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس سنتے ہیں، کیونکہ ابو داؤد کی بادشاہوں کو سلام پیش کیا جاتا، وہ خوش ہو جاتے۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جانا، اور دنیا میں جہاں کوئی میرے اوپر سلام بھیجتا ہے مجھے پہنچایا جاتا ہے، اور جب میرے سامنے میرے قبر پر کوئی آتا ہے تو میں خود اس کا جواب دیتا ہوں، میں خود اس کا۔ سماع الاموات، سماع المیت، مردے سنتے ہیں نہیں سنتے؟ احمد رسول نے تو دو قسم کے اموات ہیں، ایک سماع ہے، ایک سماع الانبیاء ہے، اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے۔ اگر ہے کسی کا اختلاف تو وہ ٹٹو ہے بس، اس اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اختلاف تو ہر چیز میں ہوتا ہے، اختلاف کون نہیں کرتا ہے، اختلاف تو ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن اختلاف قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سماع میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، اس لیے صحابہ کا معمول بھی تھا کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتے تھے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ ابو بکر، السلام یا خلیفۃ رسول اللہ الثانی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو سماع اموات، سماع الانبیاء میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ دوسرا ہے سماع الاموات الآخرین، باقی مردوں کا سننا۔ اس میں ہمارے اکابرین کے تین گروپ ہیں، سب ہمارے اکابر ہیں۔ حضرت قتادہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا کہنا یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ اصل چیز نفی سماع ہے، نفی سماع ہے، اور اگر یہ ہے کہ سننے والے واقعات بھی ہے، لیکن اصل چیز نفی سماع ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے، جیسے حضرت جی نے، مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے نقل کیا کہ لعلھا رجعت عن قولھا، شاید اماں جی نے رجوع کیے اس سے۔ بہرحال ایک مسلک حضرت قتادہ کا اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور بعض لوگ امام ابو حنیفہ کو غرائب الفتاوی کے حوالے سے بھی شامل کرتے ہیں، لیکن وہ مستند نہیں ہے۔ ان حضرات کا مذہب یہ کہ اصل چیز نفس السماع ہے، نفی سماع ہے، لیکن استثنائیت اس بارے میں ہے، استثنائیت کا وہ انکار نہیں کرتے، بہت سے حدیثوں میں واقعات ہے۔ یہ ایک مذہب۔ دوسرا مسلک ہے حضرت عمر، ابن عمر، ابو طلحہ، ابن مسعود، ائمہ مجتہدین اربع، اور ہمارے اکابرین علماء دیوبند 90%۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، سماع ہے،
الاموات یسمعون، مردے سنتے، سمجھے؟ اور حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر انکار کسی طرح ٹھیک نہیں ہے. ہاں ملنگو، لم یذهب احد الی انکارہ، کوئی اس کے انکار کی طرف نہیں گیا. اکثریت یہی ہے. کیا عرض کیا؟ عمر ابن عمر، عمر الخطاب، عبداللہ ابن عمر، ابو طلحہ ابن مسعود، ائمہ مجتہدین اور اکابر علماء دیوبند 90%. یہ حضرات فرماتے کہ مردے سنتے ہیں.